صدیق، فاروق اور ذی النورین کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو علی مرتضیٰ کی ہے رضی اللہ تعالی. لیکن سب سے افضل ہے مگر ان تینوں کے، اب بولو، ان تینوں کے پہلے نہیں، پہلے ان تینوں کے. بیٹی کی بات، اس کو دعا دی، اس نے زندگی میں کبھی شکایت کا موقع، اتنے خوش کہ بیٹی کے مرنے کے بعد کہا اگر 40 ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے دیتا جاتا، انکار نہ کرے. اور یہاں ایک تھی اور کتاب تیری علل الشرائع ابن بابا قمی کی، کشف الغمہ اربلی کی، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، کتاب تیری کتاب الخصال ابن بابا قمی کی. یہاں ایک دی اور ایک دن آیا کہ فاطمہ اپنے کندھے پہ حسن کو رکھے، اپنی انگلی سے حسین کو لگائے، روتے ہوئے اپنے بابا کے گھر آ گئی. بابا، فاطمہ کی چیخ کی آواز سنی، سرور کائنات کا ذکر کر دیا. پیار کرنے والا نبی فرمایا بیٹی جانے بابا کیا ہوا؟ بابا اب میں علی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اپنے ہی گھر رکھ لو. فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے، میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ اپنے سکناپے کو برداشت کرنے کے لیے تیار. اٹھاؤ اپنی کتاب، اٹھاؤ اپنی کتاب. رحمت کائنات کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اور آج کہیں کی بات کہیں پہ لگاتے ہو، وہ بات جو نبی نے اس موقع پر کہی اس کو صدیق پر چسپا کرتے ہو، حیا نہیں آتی؟ ان فاطمہ بضعۃ منی من نازعها فقد آذانی. کائنات کے لوگوں سن لو، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا ہے. یہ کب کہا؟ کچھ نہیں تمہیں معلوم. سنیو، قصے سنتے ہو، کہانیاں سنتے ہو، اساطیر سنتے ہو، افسانے سنتے ہو اور پلٹ کے آ جاتے ہو. خدا تمہیں نفس جبرائیل دے تو کہوں، خدا تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. کوئی دل والا ہو تو بات کو سمجھے. یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات میں کھو گئی. اقبال نے کہا تھا تمدن تصوف تغنی کلام بتان عجم کے پجاری تمام. یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات میں کھو گئی. روایات کا نام دین اور خرافات کا نام ملت رکھ لیا. کہاں کی بات کو کہاں پہ چھوڑ کے صدیق پر کام کرتے ہو. رضی اللہ تعالی من نازع، غصے سے نکلے. اور آج یہ بات بھی سن لو، کبھی کسی نے نہ بدلا لیا. علی کی تلاش میں نکلے. علی غریب آدمی تھے، دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں مٹی پہ سوئے ہوئے، زمین پہ. رضی اللہ تعالی پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگائی. ناراضگی کہا قوم یا ابا تراب. آج یہ لقب عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں. سرور کائنات نے اسے ناراضگی کے طور پر استعمال کیا. قوم، اور مٹی میں ملے ہوئے آدمی، مٹی میں لیٹے ہوئے آدمی، اٹھو. قوم یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب. تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی نے دیکھا نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. کہا جاؤ ابو بکر و عمر و عثمان کو بلا کھلاؤ. ابو بکر و عمر، یا رسول اللہ جھگڑا تو عائشہ فاطمہ اور علی کا، ابو بکر عمر اور عثمان کا تعلق کیا؟
کا تعلق کیا؟ اربلی کے کشف الغمہ میں خوارزم نے مناقب میں ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں بتلایا، ان کا تعلق یہ تھا کہ علی کا رشتہ مانگنے کے لیے یہی تینوں آئے تھے، علی کا رشتہ مانگنے کے لیے یہی، اور جب باپ کی بیٹی کو دکھ پہنچتا ہے تو شکوہ شکایت ان سے کی جاتی ہے جو رشتہ مانگنے کے لیے آئے، جو رشتہ کہا جا ان کو بلا کے لا جو تیرا رشتہ مانگنے آئے۔ ایک بیٹی یہاں دی، صرف ایک آئے، کہا بیٹھو، بیٹھ کے نبی نے طلحہ کو بلایا، نادے فنداس الصلاۃ جامعہ، جاؤ لوگوں کو کہو مدینے والوں کے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ وہ چہرہ جس پہ کبھی شکن نہیں پڑی آج اتنا غصے میں، کہا بلاؤ سارے لوگوں کو، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، آپ ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، رب کی ثنا کی، ابو بکر و عمر عثمان کا تذکرہ کیا، کہا یہ لوگ آئے تھے میرے پاس علی کا رشتہ لے کر، میں نے اس کے اطلاق کے باوجود اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ ایک بندے کو شکایت نہیں کی، سارے مجمع کو، کس کو؟ اور کتاب میری نہیں تیری، یا اس کتاب کو پھاڑ ڈال یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر لے، کتاب تیری۔ کہا سن لو، لا یجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ فی بیت واحد۔ اے علی تو بھی سن لے، لوگوں تم بھی سن لو کہ عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ عدو اللہ ابو جہل اور رسول اللہ محمد کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی، طلق ابنتی، میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ ابو جہل کی بیٹی سے شادی، علی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے۔ نبی کائنات نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا سنو، یاد رکھو آج محمد کو دکھ پہنچا ہے، اس لیے کہ محمد کی بیٹی روتی ہوئی گھر آئی ہے، محمد اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو، باپ کا جگر کٹ جاتا ہے بیٹی کی آنکھوں میں، جاؤ آج کے بعد کبھی محمد کو دکھ نہ دینا، محمد کی بیٹی کو دکھ دینے والا من نازاہا فقط آسانی، جس نے محمد کی بیٹی کو دکھ دیا اس نے محمد کو، بات اگر بیٹی کے دینے کی ہے تو یہاں دونوں کی وفات کے بعد 40 بیوے کا اعلان کیا، اور یہاں ایک دن اور دکھ کا، اور وہ بھی تنہائی میں نہیں، وہ بھی تنہائی میں مجمع۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی، کوئی ایسا ہو تو لا کے تو دکھاؤ کہ جس کو کونین کے تاجدار نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جیسے اسرا کی تجہیز کے موقع پر، مسجد نبوی کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ آخر میں کہا ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ اور علی تو بھی سن لے، طلحہ تو بھی سن لے، زبیر تو بھی سن لے، فاروق صدیق تم بھی سن لو، آج کے بعد اگر عثمان نیکی کا کوئی کام نہ کرے رب تبھی سے جنت عطا فرما کے چھوڑے گا۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی
کائنات نے بڑے تمنگر اور مالدار دیکھے، لیکن چشمے فلک نے عثمان ایسی شخصیت کا چہرہ کبھی، جس کے احسانات زندہ پائندہ مسجد نبوی کی صورت میں آج بھی روشن، اور اس عثمان کے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان مناسبتوں کے مواقع پر ہماری شروع سے یہ روش رہی ہے کہ مثبت طور پر بغیر کسی کو گالی دیے ہوں کہ گالی ویسے ہی ہمارے مذہب میں حرام ہے، وہ اور جن کے مذہب کا حصہ ہی گالی ہے، ہمارے مذہب میں گالی دینا کسی کو بھی جائز۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن نہ گالی دینے والا ہوتا ہے نہ لعنتیں بھیجنے والا، کہ یہ مومن کا کام، یہ کسی اور کا کام۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں تاریخی حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے واقعات کو جذبات سے الگ کرتے ہوئے ان کی اصل شکل و صورت میں غور و فکر کے لیے پیش کیا جائے، اور پھر صداقت اور حقانیت جس کے ساتھ ہو لوگ اسے تسلیم کریں، اور جس کی بات کتاب و سنت واقعات و شواہد اور دلائل و براہین کے خلاف ہو اس کی بات کو ترک کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں لوگ مکمل طور پر حقائق اور واقعات سے الگ جذبات و عواطف کو اپنا دین اور ایمان بنا بیٹھے، اور بدقسمتی سے اپنے آپ کو اہل سنت بتلانے والے وہ بھی انہی قصے اور کہانیوں کو بیان کرتے ہیں جو کہ اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر شیعیت، حفظ اور یہودیت نے عام کی ہے۔ عالم اسلام کے قلب کو پارا پارا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت، جمعیت، شان اور شوکت کو توڑنے کے لیے، اور اسلامیہ نے عالم کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے لوگوں نے ایسے ایسے افسانے قصے تراشے کہ مسلمانوں کا